بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامۃ رجل استشہد فأتی بہ، کہ فرمایا بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں پر فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے نمبر 1 وہ شخص ہوگا جو رجل استشہد، وہ شخص ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ہوگا، فأتی بہ، پھر اس کو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے، فعرفہ نعمتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں پہچان کروائیں گے، نعمتیں یاد دلائیں گے، فعرفہا، تو وہ ان تمام نعمتوں کو پہچان لے گا، یاد کر لے گا، فقالا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا اعمال کیا، یعنی شکرانے کے طور پر کیا عمل کیا، قالا، تو وہ شخص کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، کہ میں نے آپ کے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، قالا، اللہ فرمائیں گے کذبت ولکنک قاتلت لأن یقال جریء فقد قیل، اللہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے قتال اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، تو تجھے دنیا میں بہادر کہا جا چکا، ثم امر بہ فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، چنانچہ پھر اس شخص کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹ کر لے جایا جائے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ورجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، نمبر 2 وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا ہوگا اور پھر علم سکھایا بھی ہوگا اور اس نے قرآن پڑھا بھی ہوگا، فأتی بہ، تو اس کو حساب کے لیے لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، فعرفہا، تو وہ تمام نعمتوں کو یاد کر لے گا، قالا، اللہ پوچھیں گے فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا عمل کیا، قالا، وہ کہے گا قرآن پڑھنے والا، قالا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور دوسروں کو علم سکھایا اور میں نے آپ کی رضا کے لیے قرآن بھی پڑھا، قالا، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، ولکنک تعلمت العلم لیقال انک عالم وقرأت القرآن لیقال هو قارئ، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، فقد قیلا، تو تجھے دنیا میں یہ سب کہا گیا، ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فسحب علی وجہہ حتی القی فی النار، پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ورجل وسع اللہ علیہ واعطاہ من اصناف المال کلی، نمبر 3 وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے بہت زیادہ وسعت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال دیا ہوگا، فأتی بہ، اس شخص کو لایا جائے گا حساب کے لیے، فعرفہ نعمہ، تو اللہ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، فعرفہا، وہ ان تمام نعمتوں کو یاد کر لے گا، قالا، اللہ پوچھیں گے فما عملت فیہا، تو نے ان نعمتوں کے بارے میں کیا عمل کیا، قالا، وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا لک، وہ کہے گا کہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا، میں نے کوئی ایسا راستہ جس کے بارے میں خرچ کیا جانا آپ کو پسند ہے، ایسا کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس میں نے خرچ کیا، جہاں جہاں خرچ کیا جانا آپ کو پسند ہے ہر اس راستے میں نے خرچ کیا آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے، قالا، اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ کہتا ہے، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، لیکن تو نے اس لیے کیا تاکہ تجھے کہا جائے کہ دیکھو یہ بڑا سخی ہے، فقد قیلا، تو تجھے دنیا میں کہا گیا، ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، فصحب بہ علی وجہہ،
پھر اسے ثم القی فی النار، پھر اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں تھوڑی سی بڑی حدیث پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی عمل اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اگر دکھاوے کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دکھاوے کے لیے کرنے والے کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ 3 مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، کیونکہ یہ تینوں سب سے اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بہت بڑا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا، سکھانا، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا بہت بڑا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے بے حساب مال دیا ہو تو بے حساب مال ہر جگہ پر خرچ کرتا رہنا، غریبوں کو دینا، بیواؤں کو دینا، یتیموں کو دینا، مدرسوں میں دینا، مسجدوں میں لگانا، رشتہ داروں میں خرچ کرنا، ہر طرح ہر جگہ پر مال خرچ کرنا، یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فار ایگزامپل 3 بڑی بڑی مثالیں دی ہیں، اہم مثالیں دی ہیں۔ تو ان مثالوں کو دے کر یہ سمجھایا کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ جب یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، دکھاوے کے لیے کریں گے، ان کو بھی گھسیٹ کر چہرے کے بل کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو پھر دوسرے اعمال والوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ 3 مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں کہ جہاد، بندہ کہتا ہے اللہ کے پاس قیامت کے دن جھوٹ کہتا ہے، دنیا میں اس کی منشا یہ تھی کہ بھئی بہت بے جگری سے لڑا، دل و جان سے لڑا، یہاں تک کہ لوگوں کو قتل کرتے کرتے مجمع میں گھستا نکل گیا، لوگوں کو مارتا ہوا چلا گیا، مگر مقصد اس کا کیا تھا؟ اس کی نیت یہ تھی کہ دنیا میں لوگ اسے بہادر کہیں، بہادر، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مرا ہے، لیکن نیت اس کی اللہ کو راضی کرنے کی نہیں تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایسا لڑا، کئی لوگوں کو مارا، لیکن یہ تیری لڑائی کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کی رضا نہیں تھی۔ کوئی شخص حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، قرآن پڑھتا بھی ہے، قاری ہے، بہترین سے بہترین قرات کرتا ہے، شاندار سے شاندار انداز میں قرات کرتا ہے، عالم دین ہے، بہترین علم ہے، بہترین طریقے سے لوگوں کو سکھاتا ہے، لیکن نیت لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں شہرت ہو جائے، لوگ سن کر اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو ہدیہ ہدایہ دیں وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی نیت تھی۔ تو کہا دکھاوا تجھے تھا تو تجھے دنیا میں عالم بھی کہا گیا، تجھے دنیا میں قاری بھی کہا گیا، تیری تعریف بھی کر دی گئی، جو تجھے ملنا تھا تیری نیت کے مطابق دنیا میں مل گیا۔ آج یہاں کچھ نہیں ملنے والا، گھسیٹا جائے گا چہرے کے بل، ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ اسی طرح بے حساب مال خرچ کر دیا ہر جگہ پر، مگر نیت تھی دکھاوا، لوگ کہیں گے کہ بھئی دیکھو کتنا سخی بندہ ہے، کتنا خرچ کرنے والا بندہ ہے، سو لوگوں نے دنیا میں کہا۔ قیامت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے بھئی؟ مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنیں۔ اللہ نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جان دی ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، اور کسی چیز کو احساس کرنے کے لیے جسم کے اندر طاقت رکھی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ پیروں میں جان دی ہے، اور اس کے ساتھ بہت ساری نعمتیں، بیوی، بچے، پیسہ، گھر، ہر اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ تو اس کی قدر اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اعمال کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو ہم نے اس کی قدر کی، تو ہم نے اس کا شکر ادا کیا، تو پھر اس کی جزا بھی ملے گی، اس کا بہترین بدلہ بھی ملے گا۔ ورنہ بڑے سے بڑا کام کر لو، دن بھر روزے رکھ لو، رات بھر عبادتیں کر لو، اللہ کے راستے میں جہاد کر لو، علم حاصل کر کے دوسروں کو سکھا لو، قرآن پڑھ کے بہترین سے بہترین قرات میں لوگوں میں اس کی تلاوت کر لو، واہ واہ ہو جائے، پیسہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر خرچ کر دو، کچھ کام آنے والا نہیں ہے اگر نیت دکھاوے کی ہوگی، اگر نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوگی تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ چیپٹر وائز یہ بتایا گیا ہے کہ علم دین بہت اہم چیز ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے سکھانا چاہیے۔ قرآن پڑھنا بہت بڑا کام ہے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ قرآن سکھانا یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو علم دین ہم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، قرآن ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور ایک دوسرے کو سکھانا اور علم کے راستے عام کرنا، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ اتنی زندگی کی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، کسی عمل کا کچھ بھی اجر حاصل نہیں ہوگا۔ تو بھائی بڑی اہم بات آج کے درس حدیث میں سامنے آئی ہیں، تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو ہماری زندگی کا ہر عمل
صبح سے شام تک جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ ساری عبادات محض اللہ کی رضا کے لیے انجام دینے کی اور پھر کل قیامت کے دن اجر و ثواب پانے کی اور جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و